السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ وقت بہت کم ہے، صحابیت بہت زیادہ ہیں، لیکن بیچ ہمارے آ جاتے ہیں پیپرز، ہم کیا کریں؟ خیر، کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت ام سلیم کی۔ حضرت ام سلیم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں، لیکن آپ کو موقع مل جائے محبت کا اظہار کرنے کا تو کیا ہی خوبصورت بات ہو جائے۔ تو ام سلیم کیا کرتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک شیشے میں ڈال کے رکھتی تھی، ان کے بال جو کبھی گھر آتے تھے نماز پڑھتے تھے گر جاتے تھے تو ان کو بیچ سنبھال کے رکھ لیتی تھی۔ اور ایک دفعہ حج کے موقع پر تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ جمعہ کے بعد جو بال کٹواتے ہیں تو وہ سارے حجام سے لے کر بال میرے پاس لے آؤ، تو انہوں نے سارے رکھے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت عزت اور احترام کرتے تھے ان کا۔ حج کے موقع پر سب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو انہوں نے حضرت ام سلیم سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جا رہی؟ حضرت ام سلیم نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر کے پاس 2 ہی سواریاں تھیں، وہ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے، اب میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ اپنی ازدواج کے ساتھ لے گئے، اور جب لے کے جا رہے تھے تو اونٹ راستے میں جو ان کا غلام تھا جو کہ اونٹ چلا رہا تھا تو اس نے اونٹ کو تیز کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انجشہ آہستہ، اونٹوں پر شیشے ہیں شیشے۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلیم کے جو بیٹے تھے حضرت عمیر، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، ان کے پاس اکثر جاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ گئے تو حضرت عمیر اداس بیٹھے تھے، حضرت ام سلیم سے وجہ دریافت کی تو ام سلیم نے کہا کہ اس کی چڑیا تھی نغیر جو کہ مر گئی ہے، اس وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیرہ، کہ اے ابو عمیر نغیرہ نے کیا کیا، مطلب وہ مر گئی۔ تو بچہ تھا، وہ بچہ ہنس پڑا اور پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمیر کی چھوٹے سے جو تھے بچے، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس پہ جو رول پلے کیا حضرت وسلم نے صبر کا، اور کیا ایک ایز اے بیوی اور ایز اے ماں جنہوں نے رول پلے کیا کہ گھر میں تھی، بچہ فوت ہو چکا تھا، انہوں نے اس کو دفنایا، سارا کچھ کیا اور رکھ دیا نا غسل دے کے، اور کہا کہ جب ابو طلحہ آئیں گے تو ان کو مت بتانا، میں خود بتاؤں گی۔ حضرت ابو طلحہ آتے ہیں رات کو، وہ کھانا شانا ان کو دیتی ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ادھار دی جائے اور آپ سے لے لی جائے تو اس کا لیا جانا کیا تمہیں مطلب برا لگے گا؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا ہرگز نہیں۔ تو عمیر کہتی ہیں کہ تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی جو اس نے لے لی، اب اس کے معاملے میں تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے انہیں نلا پڑا اور کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت مسلم نے کہا کہ تم سکون سے کھانا کھا لو۔ تو پھر صبح یہ سارا واقعہ حضرت ابو طلحہ نے آپ وسلم کو بتایا کہ لائک ہاؤ شی پرٹینڈیڈ اینڈ کیسے انہوں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو اس کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ تو پھر ان کا ایک اور بیٹا عبداللہ ہوتا ہے، جس سے ہی حضرت ابو طلحہ کی نسل آگے چلتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ گھر آئے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں تو ان کے لیے کچھ روٹیاں دے دو۔ تو حضرت ام سلیم نے کچھ روٹیاں دے کے انس اپنے بیٹے کے ہاتھ بھیجوایا۔ تو جب انس پہنچی تو آپ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو وہ انس نے کہا بے شک یا رسول اللہ، کھانے کے لیے؟ انس کہا ہاں جی۔ تو آپ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کو لے کر گھر چلے گئے۔ تو ابو طلحہ پریشان ہو گئے کہ مطلب اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، تم لوگ کھانا کیسے مطلب ہم نا ان کا کریں گے؟ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ترکیب بتاؤ کہ اس دفعہ ہم کیا ترکیب کریں؟ تو ام سلیم کہتی ہیں کہ یو ڈونٹ لائک، تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ اور اس کا رسول جو ہے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور ترکیب سے اس لیے کیونکہ ایک دفعہ ہم نے ایک واقعہ بہت اکثر سنا ہے کہ ایک صحابی کے مہمان آئے تھے، انہوں نے بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا، چراغ بجھا دیا اور اس طرح ظاہر کیا کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ تو وہ واقعہ بھی حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کا ہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام سلیم نے کیا کیا کہ ان کے پاس بکری تھی، تو اس کا جو گھی نکالتی تھی تو ایک کٹوری میں ڈالتی رہتی تھی، تو وہ جب کٹوری بھر گئی تو انہوں نے اپنی جو ان کے انڈر پرورش جو تھی، ایک بچی کام کرتی تھی، اس کو دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ جب وہ دینے گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج سے کہا کہ یہ لے لو، خالی کر لو اور اس کو برتن واپس کر دو۔ وہ واپس برتن لے کے آ گئی اور اس نے شیلف پہ رکھ دیا، اور تب حضرت ام سلیم گھر پہ نہیں تھی، تو واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ڈبی وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے، بھرا پڑا ہے گھی، بلکہ ٹپک بھی رہا ہے اسے۔ تو انہوں نے اس بچی سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ دے کر آؤ؟ بچی نے کہا کہ میں دے کر آئی تھی، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آئیے میرے ساتھ رسول اللہ سے پوچھ لیجئے۔ وہ ساتھ لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھیجوایا تھا گھی۔ آپ نے کہا ہاں بھیجوایا تھا، یہ لے کر آئی تھی اور ہم نے رکھ لیا تھا۔ تو ام سلیم کہتی کہ یا رسول اللہ کہ مجھے قسم ہے ذات جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجے کہ وہ اس طرح کی بھری پڑی ہوئی اور ٹپک رہا ہے اس میں سے گھی۔ تو آپ نے کہا کہ تم کیوں حیران ہوتی ہو، کیوں تعجب کرتی ہو کہ وہ ذات تمہیں رزق دے رہی ہے، تو اس میں پریشانی کیا بات؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب جاؤ اور اس کو مطلب کھاؤ. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس ایک کٹوری سے اپنے تمام رشتہ داروں کو دیا, سب کو دی, اس کے باوجود 2 مہینے وہ کٹوری جو ہے نا استعمال ہوتی رہی اور اس میں سے گھی ختم نہیں ہوا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے ساتھ ایک کام کے لیے, کوئی کام تھا ان کا, وہ باہر گئے. تو حضرت انس کو انہوں نے کام کے لیے بھیج دیا اور باہر جو ہے نا ایک دیوار کا ٹیک لگا کے وہ ان کا انتظار کرتے رہے. تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا, لیٹ ہو گئے تھے. تو حضرت انس جب واپس آئے تو آپ نے ان کو اپنے گھر بھیج دیا. گھر آئے تو نبی سلام کہتے ہیں کہ کہاں تھے نا, تو بتاتے کام سے گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ. ان کا کیا کام تھا؟ انس نے کہا کہ وہ راز کا کام تھا. تو حضرت سلام کہتی ہے اگر یہ راز کا کام تھا تو کسی کو بھی نہیں بتانا. دوبارہ مڑ کے حضرت سلام نے پوچھنے کی خود ہی کوشش نہیں کی. بات کرتے ہیں ان کی ڈیتھ کی, تو اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہی دور میں ان کی وفات ہوئی تھی. اور اکثر صحابہ جو ہیں وہ ان کے پاس مسائل ہوتے ہیں نا, وہ پوچھنے آتے تھے کیونکہ وہ ان کو اچھے سے ان کو جواب دیتی تھی اور سمجھا دیتی تھی, کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا علم تھا. This was the whole story about Hazrat Sulaim. So stay tuned for all next. Allah Hafiz.